ناظرین، یہ جو جعفر ایکسپریس والی ایپیسوڈ اوور ہوئی اور آپریشن مکمل ہوا، اس آپریشن کی کچھ تفصیلات آ گئی ہیں اور بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جواب ہے جو ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بیٹھ کے دہشت گردوں کی لڑائی لڑ رہے تھے اور ان کے اس اقدام کو بڑا شاندار اور پتہ نہیں کیا کیا گلوریفائی کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے مسلسل کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کر لیا ہے اور اب یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ تو بس انہوں نے جو کر دیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک تو یہ ساری میں جو تفصیل بتاؤں گا اس میں اس کا جواب مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اب آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے وہ کوئی بھی ہے، وہ جتنا بڑا سینئر صحافی ہے، جتنا بڑا وہ تجزیہ کار ہے یا جو دانشور ہے، وہ ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں اور غور کریں جو میں سوالات اٹھاؤں گا اینڈ پہ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ٹرین والا انہوں نے یہ ایپیسوڈ کیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو پٹری ہے اس کو اڑایا تھا اور ٹرین رک گئی، تو اس وقت یہ جو ادھر ادھر سے یہ جو لوگ اپنے سے جنہوں نے کوئی فلمیں دیکھ کے کوئی کہانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ جی وہ ٹرین کے اندر موجود تھے، وہ ایسے کر کے نکلے اور اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے ایسے لوگوں کو پوری ٹرین کو یرغمال بنایا، اور پھر یہ کہ وہ سرنگ کے اندر تھی اور سرنگ کے اندر تو کوئی ایک بندہ بھی ساتھ داخل نہیں ہو سکتا، اتنی ٹائٹ وہ سرنگ ہے، وہاں پہ آپریشن ہونا ناممکن ہے، اور انہوں نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کو کیسے ریسکیو کریں گے، لوگوں کو کیسے بچائیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہاہاکار، اور ہاہاکار نہیں تھی یہ بیسیکلی یہ وہ ان لوگوں کو گلوریفائی کر رہے تھے اور ان کی جو سو کالڈ بہادری کے قصے بیان ہو رہے تھے۔ آپ نے سنے ہوں گے کہ ایسے بہت سے لوگ تھے۔ بھائی خدا کی پناہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں، شاید آپ کو اس چیز کا احساس ابھی نہیں ہے، ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک کے خلاف، آپ اپنی ریاست کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندوق اٹھائی ہوئے ہیں، جنہوں نے کیا وہ تو بغض لیتے ہیں، اسی وقت ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو بندوق یہاں پہ جو آپ کی واریر بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ بندوقیں چلا رہے ہیں اور یہ جو آپ بٹن دبا کے جو فائرنگ کر رہے ہیں نا، یہ اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوا یہ ہے کہ جی جیسی وہ وہاں پہ گاڑی رکی ہے تو یہ دہشت گرد باہر سے آئے ہیں، کوئی اندر سے نہیں آیا۔ یہ اب کہانی وہاں سے باہر آنے والوں نے بتا دی ہے، جو وہاں سے نکل کے آئے ہیں انہوں نے سب بتا دیا ہے کہ وہ باہر سے آئے ہیں، انہوں نے ہاسٹیج بنایا۔ باقی ظاہر ہے، ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ ہاسٹیج بنا کے ان کو لے گئے، لیکن دیکھیں یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی سرنگ ہے اور بڑا مشکل ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 2008 میں یہ اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان کی فورسز اس کو ریزالو کر چکی تھیں، وہ ایسا ایک آپریشن پہلے سے ہو چکا ہے۔ کوہاڑ پشاور سرنگ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت طالبان دہشت گردوں نے اس سرنگ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس میں پاکستان آرمی کے لوگ شامل تھے، فوجی شامل تھے، ان کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا، وہاں پہ فوج کی گاڑیاں وہاں پہ وہ لے کے جو ان کو لے کے جا رہی تھی ان سب کو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ تو کیا وہ آپریشن نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ کامیابی سے آپریشن نہیں ہوا تھا؟ یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کر رکھا ہے، کیا کیا انہوں نے حاصل کر رکھا ہے، جو اس ملک کے لیے لڑتے مرتے جانیں قربان کرتے ہیں، وہ ایسے تھوڑے ہیں۔ وہ آرام سے آپ لوگوں کی طرح بیٹھے ہوئے باتیں تو نہیں کر رہے، صرف اور صرف باتیں کر رہے ہیں اور باتوں کا کمایا کھا رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کریں۔ چراڑ سے، تربیلا چراڑ سے بغیر کسی ڈیلے کے وہاں سے کمانڈوز کی ایک بٹالین گئی ہے وہاں پہ، اور پھر جو سب سے اہم بات جو اس میں ایکسکلوسیو جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے، وہاں کی فورسز تو انہوں نے تو پورے علاقے کو اسی وقت ایٹ اے ڈسٹینس گراؤ کر ہی لیا ہوا تھا۔ اب جب یہ
پہنچے ہیں، ظاہر ہے بائی ایئر گئے ہیں، تو یہ پہنچے ہیں جب کمانڈوز، تو انہوں نے اپنی اپنی پوزیشنز لی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے جو ایڈوانٹیج تھا اور جو دہشت گردوں کے سروں پہ اس طرح سے جا کے مسلط ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے سر پہ کیا کھڑا ہے، یعنی کہ وہ تھا ہمارے یو اے ویز، ڈرون، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، نظر نہ آنے والے ڈرون. وہ ڈرون جا کے کھڑا ہو گیا. اب وہ لے کے ان کو لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، نو ڈاؤٹ یہی سین ہے. وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی یہی سٹوری آئی ہے کہ وہ لوگ ان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ جس طرح ہی انہوں نے مختلف ٹولیاں بنا کے جو انہوں نے ڈویژن کی تھی، جو ان کے اکاؤنٹس بھی بتا رہے ہیں جس طرح انہوں نے ڈویژن لوگوں کی تھی، ان میں وہ ڈویژن بنا کے ان میں وہ اپنے جو خود کش حملہ آور ہیں جنہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی تھی وہ وہاں انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، 3 سے 4. اب وہ یہ تھریٹ تھا کہ دیکھیں ہم نے ان کے درمیان یہ بٹھا دیے ہیں، اگر کوئی باہر سے آپریشن ہوگا ان کو چھڑانے کے لیے تو یہ پھٹ جائیں گے اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مارے جائیں گے. یہ تھا تھریٹ، یہ تھی شیلڈ. انہوں نے ان لوگوں کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا ہوا تھا. یہ کتنی بڑی بزدلی ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو اپنے شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے اوپر پھر ایک ڈرون تھا جو نظر نہیں آتا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا، پوری دنیا مانتی ہے. انڈیا اس کو بہت پہلے سے، انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے ان کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں، انڈیا کے جو ڈیفنس جرنلز ہیں وہ رپورٹ چھاپتے ہیں، ان میں رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو پاکستان سے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ڈرون آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنی کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں. جو انڈیا سے ادھر آتے ہیں وہ تو پکڑے جاتے ہیں نا، آپ کے سامنے ہیں. انڈیا کی بارڈر سیکورٹی فورس خود یہ مانتی ہے ہمارے ڈرونز کی اس صلاحیت کو کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ہیں، یہ آتے ہیں خاموشی سے اور اپنی کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ والا ڈرون وہاں استعمال ہوا ہے. کون سی بڑی گیم ہے بھائی، کیا یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کچھ ہو نہیں سکے گا، اب یہ جو ہے نا یہ پیرالائز ہو گئے ہیں اور اب انہیں پتہ چلے گا کہ کن سے واسطہ پڑا ہے، کن سے واسطہ پڑا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا 2000 2500 3000 کتنے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اسلحہ باہر سے آیا ہے، AK-47 ہے، بڑا جدید اسلحہ ہے، واکی ٹاکی سسٹم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ریاست کا مقابلہ تو نہیں ہے نا. اور وہ جو ڈرون ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور کون کون سی ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئرڈ. اگر کسی کو کوئی اس میں کوئی شک ہے تو وہ بے شک گوگل کر لے، وہ جائیں جا کے ڈیفنس کے جرنلز جو پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان سے جا کے دیکھ لے کہ کیا ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس. وہ نظر نہیں آتا وہ، اور وہ جو ڈرون ہے وہ بالکل ایکوریسی کے ساتھ ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. اس کی خصوصیت بتا رہا ہوں، اوپر کھڑا ہے نظر نہیں آ رہا، آواز بھی نہیں آ رہی، بے آواز نظر نہ آنے والا ڈرون اوپر کھڑا ہے. اب وہ بتا رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، اسٹرانگ کیمراز ہیں اس کے پاس، ڈیجیٹل کیمرا اسٹرانگ، وہ ان لوگوں کی تصویریں لے رہے ہیں، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی تصویریں لے رہے ہیں، لیزر ٹیکنالوجی. اور وہ اتنی قریب سے تصویریں لیتے ہیں اور آوازیں سنتے ہیں اور آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز چلی جاتی ہے. اب جب وہ ریئل ٹائم پہ انفارمیشن پاس آن ہو رہی تھی تو اس کو سیمولیٹ کیا جا رہا تھا، وہاں بیٹھے اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ ان میں کون سا بندہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ خود کو حملہ آور ہے اور ان کی گفتگو کیا ہو رہی ہے آپس میں جو ہے، اور وہ باقی جو ہیں وہ ارد گرد کھڑے ہیں بندوقیں لے کے اور حصار بنا کے. اس ڈرون میں یہی صرف صلاحیت نہیں ہے، اس ڈرون میں وہ بھی میزائل بھی لگا ہوتا ہے، وہ وہاں سے ڈائریکٹ نشانہ بھی بناتا ہے اور بڑا پریسیجن کے ساتھ، بڑا پریسائز، بالکل اس خاص ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جس کو اس نے بنانا ہے، ادھر ادھر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک ایشو تھا، وہ یہ تھا کہ یہ لوگ کلوز بیٹھے ہوئے تھے اور عام لوگ تھے، ان کو مطلب وہ گھبرائے ہوئے لوگ تھے، مسافر تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں. یہاں پہ اگر آپ ڈرون سے میزائل فائر کرتے تو شاید کچھ نقصان ہو سکتا تھا. اسی لیے پھر دور پہاڑوں پہ سنائپرز، وہ جو چراٹ سے گئے تھے، اور وہ جو ہمارے پاس ہے نا، ان کی صلاحیتوں کو جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا دنیا میں وہ مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اوپن تو نہیں ہوتی، یہ لوگ سب کے سامنے تو نہیں، یہ تو وہ ہیروز ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا اور وہ کر جاتے ہیں کہ
کوئی پھر اس پہ شاید لوگوں کو یقین بھی نہ، آنکھیں بھی یقین نہ کریں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے دور، 1.5-2 کلومیٹر دور سنائپرز کے ساتھ. انہوں نے پھر ریئل ٹائم انفارمیشن کے ساتھ جو سیمولیٹ ہو کے ان کو جو پوری انفارمیشن دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 3 سے 4 لوگ اس ایک ٹولی میں، اور ایک سے ایک میں یہ ہے، تیسری میں وہ ہے، تیسرا بندہ ہے، یا ایک بندہ درمیان میں کو بیٹھا ہوا ہے، ان کو آپ نے نشانہ بنانا ہے. انہوں نے بڑا پریسائزلی ان کو نشانہ بنایا اور وہ مارے گئے. جب وہ نشانہ لگ رہے تھے ایک کے بعد ایک کے ساتھ وہ گر رہے تھے، تو جو باہر کھڑے تھے ان میں پھر بگدڑ مچ گئی. ان میں ایک وہ فوری طور پہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ وہی ہے، اگر آپ نے فلم دیکھی ہو نا مسٹر انڈیا، تو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی اور غائب ہو جاتا اور چپیڑے مارتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ چپیڑیں کہاں سے آئی ہیں. تو یہ وہ نظر نہ آنے والا جہاز جو تھا وہ اوپر ٹھہر کے ساری انفارمیشن دے رہا تھا، اور جو باہر سے پھر جو سنائپر فائر آیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور کس طرح ان پہ ہوا ہے. اور اچانک ان کے لیے یہ جو سین تھا، اس کے بعد وہ جو باہر والے دہشت گرد کی جو ان کی ایک لیئر تھی، ان میں جب وہ دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، تو پھر ان کو نشانہ بنانا تو پھر ظاہر ہے کوئی بڑا کام ہی نہیں تھا، اور ان سب کو پھر صفایا کر دیا گیا. دیکھیں، قوموں کی زندگی میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو قومیں ہوتی ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو ریاست ہوتی ہے، جو مضبوط ریاست ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوتی ہیں. فوجیں اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو SSGs ہیں، یہ اسی لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے. لیکن اب یہی ڈرون ٹیکنالوجی، اب میں آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں کہ ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ جائے گی اور افغانستان میں کابل سے آگے تک جائے گی، مزار شریف تک جائے گی. ان سب کا جتنی چین ہے، اس کو یہ TTP کی اور دونوں کی، یہ دونوں اس طرح یہ 2 سٹریم ایک جگہ پہ جا کے ملتی ہیں افغانستان کے اندر ان ڈیپ. ان دونوں کو اس طرح جا کے ایک سے ادھر اور ادھر سے اور اندر تک ان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد اس کی تفصیلات بعد میں دوں گا. یہ بتا رہا ہوں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ادھر سے بلوچستان سے، ادھر سے یہ جو KP ہے، یہاں سے ان کو نشانہ بناتے بناتے ڈیپ انٹو دا ہائیڈ آؤٹس which are there in افغانستان، ان کو وہاں پہ جا کے نشانہ بنایا جائے گا اور جدید ٹیکنالوجی سے. اور کوئی اب رو رعایت نہیں ہے. جو ہینڈلرز ہیں ان کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ کون کسی کے پیچھے آتا ہے. ریاستوں کی کون سی اخلاقیات اور دین ایمان ہوتا ہے. وہ تو جب کام لینا ہوتا ہے تو کام لیتے ہیں، اور نہیں لینا ہوتا ہے تو کراچی میں آپ کے سامنے پیچھے ہٹ گئی تھی وہ ایک غیر ملکی ایجنسی. کہاں ہے وہ بندہ جو خدا کے لہجے میں بولتا تھا کراچی میں؟ تو اسی طرح ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کے ساتھ ہے. تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ جو ہمارے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس اخلاقیات کے تحت ان لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے. یہ جو لوگ ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ لوگ، یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے بلوچستان کا، اور جو وہاں کے ٹرائبل چیفز ہیں، جو سردار ہیں وہاں کے، یہ انہی کے لوگ ہیں. میں نے بتایا تھا خیر بخش مری کا یہ دیا ہوا فارمولا ہے، اور خیر بخش مری کو جو گلوریفائی کرتے رہے، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو. خیر بخش مری ساری عمر افغانستان میں پھرتا رہا، کبھی وہ پاکستان میں آگے رہنا وہ پسند نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، باقی کہانی پھر صحیح کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور کون کون سی عیاشی. مطلب یہ کہ اختر مینگل اور اس کا جو باپ عطا اللہ مینگل، اختر مینگل جب وزیر اعلیٰ تھے، جا کے روزانہ شام کو دبئی میں جوا کھیلتے تھے. روزانہ شام کو جاتے تھے اور رات گزار کے صبح آتے تھے آفس. مطلب یہ لائف سٹائل ہے ان کے لوگ، ان کے پیدا کردہ، ان کی فلسفی کے اوپر چلنے والے یہ لوگ 2 سے 2,500 بندوق اٹھاتے ہیں، اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان سرداروں کے خلاف جائیں نا. ابھی کسی ایک ماڈریٹ چن لیں، ایک ماڈریٹ سردار کو چن لیں، چھوڑ دیں باقیوں کو. آپ کہیں جی یہ سب سے ماڈریٹ ہے، سب سے معتدل ہے سردار ہے، اچھا ہے. جائیں ذرا اس کے ڈیرے پہ، جائیں اس کے دیکھیں اس نے جیل میں کتنے بلوچوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کی جیلیں تو جا کے دیکھیں، جہاں 2-2 2,500 ہزار ہر جیل میں ان کا بندہ پڑا ہوا ہے. اور آپ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف. پہلے اپنے سرداروں کے خلاف تو لڑیں. آپ کی اخلاقی بنیاد کیا ہے بندوق اٹھانے کی؟ اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہے اخلاقی بنیاد ہے؟ ان لوگوں کی جو اگر کوئی جائز مطالبہ تھا،
ان کی واقعتاً کوئی جدوجہد تھی تو اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس بندوق کو اٹھانے والوں نے اور اس بندوق کو سپورٹ کرنے والوں نے کہ جی یہ بڑے جائز ہیں. بندوق ریاست کے خلاف جب بھی اٹھتی ہے اصل مقصد تباہ ہو جاتا ہے. وہ گولی ریاست کو نہیں لگتی، وہ ان کے اصل مقصد کو لگتی ہے. تو جن تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے، جن طبقات نے، جن دانشوروں نے، جن آزادی کے متوالوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، پرامن جدوجہد کی ہے، ان کی جیت ہوئی ہے. اور جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ مارے گئے، تاریخ راہوں میں مارے گئے، بلکہ ان کی جدوجہد کی کہانیاں الٹ ہو گئیں، ان کے سر پہ جا پڑی. تو یہ ہے تاریخ کا سبق. اور یہ جو یہاں ادھر بیٹھے ہوئے ان کے جو اپنی طرف سے ہمدرد ہیں، اپنی طرف سے وہ بڑے رومانس والے ہیں، سیاسی رومانس والے، ان کو خدا کا خوف کھانا چاہیے اور ان لوگوں کے جائز مطالبات کا قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ قتل کر رہے ہیں ان کا. تو اجازت چاہتا ہوں، مزید انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا.